پھر ایک زمانہ آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے علاقے میں تجارت کی غرض سے سفر کے لیے گئے۔ آخر میں کسی نے کہا کہ یہاں ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ملاقات کرتے جائیں۔ ابوبکر صدیق ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اسلام کا کوئی ڈھنکا نہیں بجا، یہ اس بزرگ سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی، کہا مسمک الکریم، آنے والا شخص بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ تھا۔ فرمایا اسمی عبداللہ۔ کہا آپ کے والد کا نام؟ کہا عثمان بن عامر۔ من عین؟ کہا جیت من المکہ، آئے کہاں سے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ من ای قبیل، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا بنو تیم۔ بس یہ کہنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے شخص یاد رکھنا تجھے مبارک ہو، اور کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے گلے ملو۔ ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ میں آیا ہوں آپ کی زیارت کو، آپ کی ملاقات کو، اور آپ مجھے دیکھ کر مبارکباد دے رہے ہیں، مجھے دیکھ کر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، مجھے دیکھ کر گلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، 390 سال میری عمر ہے، نام میرا شیخ ازدیمنی ہے، یمن کا بہت بڑا بزرگ، توریت کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، انجیل کا حافظ ہوں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، نام ان کا محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکے کی دھرتی پہ وہ تشریف لائیں گے، قریش ان کا خاندان ہوگا، بنو ہاشم ان کا قبیلہ ہوگا، اور اس پر سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے، سب سے پہلا اسلام لانے والے، سب سے پہلے اس پر بیعت کرنے والے جو ہوں گے وہ ابوبکر صدیق آپ ہوں گے۔ کہا کہ معمولی شخص نہیں ہوں، 390 سال میری عمر ہے، اور ابوبکر یاد رکھنا میں اس پیغمبر کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو میرا سلام کہنا۔ اور میں جب یہ بات توریت کے اندر میں پڑھ رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ نبی کا شرف بخشنا، نبی سے ملاقات کا، اسلام لانے کا شرف بخشنا، یا اگر اتنا نہ ہو سکے تو مجھے اس نبی کی امت پر جو سب سے پہلا اسلام لانے والا ابوبکر ہے اس کا مجھے دیدار نصیب فرمانا۔ تو آج میری دعا قبول ہو رہی ہے، میں اس نبی تک تو نہیں پہنچ سک رہا، لیکن اس نبی کا دیدار کرنے والا سب سے پہلا جو یار ہوگا وہ آپ ہی ہوں گے۔ اس نبی تک میرا سلام پہ پہنچا دینا، اور کہنا کہ شیخ ازدیمنی نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور وہ آپ تک آ نہیں سکا، عمر اس کی جواب دے چکا تھا، لہٰذا مجھے آپ کے پاس سلام پہنچانے کے لیے کہا ہے۔ اور اس کے بعد اس شیخ ازدیمنی نے ایک اور بات کی، ابوبکر تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تو ایمان لائے گا، سارا مکہ تیرے خلاف ہو جائے گا۔ ابوبکر ما بالک یا ابا بکر، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف تنہا اکیلا لے کر جا رہا ہوگا۔ ابوبکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو نبی کو غار ثور پر کندھے پر بٹھا کر لے جا رہا ہوگا۔ وہ غار ثور 6000 فٹ کی بلندی پر، 3 میل کے فاصلے پر۔ ابوبکر تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے مخالفین پیدا ہو جائیں گے اور تو غار ثور پر سب سے پہلا داخل ہوگا، پورا قریش مکہ تیرے خلاف ہوگا۔ ابوبکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو غار ثور پر داخل ہوگا اور تجھے ڈنگ مارنے والا ڈنگ مارے گا۔ ابوبکر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود پر رکھ کر سلا رہا ہوگا اور تیرے آنسو کے قطرے نکل رہے ہوں گے اور رخسار محبوب پر وہ قطرے گر رہے ہوں گے، اور تو اپنے گود میں کھلا ہوا قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے کہا کھلا ہوا نہیں، کھلا ہوا قرآن،
نبی کا چہرہ کھلا ہوا، یہ ساری پیشن گوئی شیخ ایس ڈی ایم نہیں فرما رہے ہیں۔